السلام علیکم۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم خوبصورت نظر آئے، اس کا مسل بلڈ اچھا ہو۔ اسی وجہ سے ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹین ایجر ہیں، ایڈولسنٹس ایج کے ہیں، وہ میجورٹی لڑکے جمز کا رخ کرتے ہیں، اور جب جم جاتے ہیں تو اس دوران ان کو اس قسم کا ایک شوق اٹھتا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے مسل بلڈ کریں، ان کے سکس پیکس بن جائیں اور وہ خوبصورت نظر آئیں۔ تو وہاں پہ کئی ساری ایسی جو فوڈز وہ آئٹمز لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس قسم کی بھی ادویات لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو جلدی بلڈ کر لیتی ہیں۔ اچھا، ان کو وہاں پہ ادویات کا لفظ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، جو بیچنے والے ہوتے ہیں یا لگانے والے ہوتے ہیں ان کو مختلف کیمیکل کے نام سے اپنے حساب سے وہ کہہ دیتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں اینابولک اسٹیرائڈز کی۔ اینابولک اسٹیرائڈز بنیادی طور پہ ایسے لوگوں کو لگائے جاتے ہیں جن کی مسل ویسٹیج ہو رہی ہوتی ہے، جو کہ ایک بیماری ہے جیسے کہ مائستینیا گریوس وغیرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے مسلز کو لاس ہونے سے بچانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ لیکن اس لیے بھی لگائی جاتی ہے کہ ایک بندے کے پٹھے زخمی ہو رہے ہیں بار بار، ٹھیک ہے، مسل ڈیمیج ہو رہا ہے، تو اس کو ریکوری ٹائم کو کم کرنے کے لیے اور ہیلنگ کو بہترین بنانے کے لیے بھی یہ اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ ایک مستند معالج کی زیر نگرانی میں اس کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے، اس کی پرمیشن کے بغیر، کیونکہ ہر بندے کا جو بلٹ اپ ہے وہ مجھ سے اور آپ سے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹر ہے مجھے اگر دے رہا ہے یا اس کو دے رہا ہے، تو وہ کسی اور کو دے رہا ہے، تو وہ اس کے جسم کے حساب سے، اس کی ضرورت کے حساب سے اس کی ڈوز سیٹ کرتا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایتھلیٹ یا اس قسم کے جو سپورٹس مین ہیں ان پہ یہ بین ہے اس قسم کا لگانا، کیونکہ وہ نیچرل نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات ہوگی۔ اب یہ اس کے اتنا نقصان دہ کیوں ہے، میں اس کی کیوں اتنی وہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ چیز استعمال نہ کریں، کیونکہ دیکھیں اس کے سائیکولوجیکل بڑے برے ایفیکٹس ہیں۔ سائیکولوجیکل برے ایفیکٹس میں کیا ہے کہ انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، ایگریسو ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، موڈ سوئنگ اس کا بار بار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایون کہ گھر والے بھی، فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں پیشنٹس، ان کے گھر والے بھی ان سے بات کرتے ہوئے نوجوان لڑکوں سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں دل کے امراض بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہارٹ پرابلم پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، لیور کو بہت زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے، آپ کا جو لیور ہے ڈیمیج ہونے لگ جاتا ہے۔ ایس جی پی ٹی آپ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہمیشہ ریزڈ آتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میلز کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ شادی شدہ زندگی میں انٹر ہوتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہے، میل ہارمون جو ہے وہ بہت کم ہے، ایون کہ وہ بانجھ پن اور امپوٹنسی تک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نامردی تک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ایک پریشان کن سچویشن ہوتی ہے اس کے سائیڈ افیکٹس میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رسک یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ بار بار انجیکٹیبل لے رہے ہیں اس کے اینابولک اسٹیرائڈز کے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایچ آئی وی، ہیپاٹائٹس بی سی، اس کے بھی انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ جم کر رہے ہیں، ہر بندہ کا حق ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، اس کا جسم اچھا بنے، صحت مند ہو، توانا ہو، لیکن اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا اسٹیمنا ڈیولپ ہو۔ اس قسم کی ادویات خدا را اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کے بچے جم کرنے جا رہے ہیں تو ان کی مانیٹرنگ کریں کہ وہ کون سی ایسی ڈائٹ، کون سی ایسی چیزیں لے رہے ہیں جس سے کہ وہ اپنا جسم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی ادویات سے بالکل دور رہیں جو کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔